السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس، اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں جن کے بارے میں آج آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گا۔ اسلام آباد کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی موسم ہے، وہ بہت الجھا پڑا ہے، انتہا کا الجھا پڑا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ میرٹ پہ فیصلے نہیں دیں گے، جب آپ اجلت میں آ کے فیصلے دیں گے، جب آپ اپنی مرضیاں کریں گے، منمانیاں کریں گے، تو پھر سیاسی ماحول، ملک کا معاشی ماحول، ملک کا کوئی اقتصادی ماحول، کوئی بھی ماحول ہے وہ الجھا ہی رہے گا۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو آپ ڈی میرٹ پہ جا کے فیصلے کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں کچھ دنوں سے چھوڑیں آپ، بلکہ 6 مہینے سے آپ پیچھے اگر اور ماضی میں چلے جائیں تو 6 مہینے سے پورے ملک کا ماحول، سیاسی ماحول، اقتصادی، معاشی، ہر قسم کا الجھا پڑا ہے۔ اور سنبھالنے کے لیے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں، نائل لوگ بیٹھے ہیں، جن میں کیا کہتے ہیں تعلیم کی بھی کمی ہے اور عقل کی بھی کمی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ان سے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ کیا کہتے ہیں ملک کے سیاسی صورتحال سنبھالی جا رہی ہے، کوئی چیز نہیں سنبھالی جا رہی ہے۔ اور دعوے ان کے بڑے بڑے ہیں، صرف سرخیوں میں، صرف ہیڈ لائنز میں، صرف بڑی بڑی پبلک سٹی کر رہے ہیں، اشتہارات میں ان کے دعوے ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ان کے دعوے انہی چیزوں میں زیادہ تر ہیں۔ جیسے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے اور عمران خان صاحب اس میں انہوں نے نائل کیے ہیں 63 جو آرٹیکل ہے اس کے ذریعے، جو 1P ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی صرف 2 پیج جاری کیے گئے، باقی پیج کہاں ہیں جی؟ کیا کوئی بکری کھا گئی ہے باقی پیج، یا کوئی لکھ رہا ہے، یا کوئی سو کے لکھ رہا ہے، نیند میں لکھ رہا ہے؟ کہاں پر ہیں باقی پیج؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ صرف 2 صفحے جاری کیے گئے ہیں اور ان 2 صفحوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اتنی کانفرنسز کی گئی ہیں، اتنے دعوے کر دیے گئے کہ جی آپ عمران خان صاحب یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہی ہیں، پرانے والے وہ ڈائلاگ ہیں، پرانی فلمیں، پرانے ڈرامے، پرانے سیٹ اپ جاری کیا ہوا ہے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ ملزم پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے فیصلہ دیں، مجھے فیصلے کی ہارڈ کاپی دیں، مجھے سافٹ کاپی دیں۔ کدھر ہے فیصلہ آپ کا جو آپ نے بہت جلدی تھی سنانے کی؟ تو سنا تو دیا، اب اس کی مجھے ہارڈ کاپی دیں یا سافٹ کاپی دیں تاکہ میں اس کے اوپر پٹیشن دائر کروں عدالت میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مزے کی بات کہ ملزم پیچھے پیچھے ہے اور مدعی جو ہے وہ آگے آگے، اور مدعی نے اتنے ٹائم گزرنے کے بعد بھی 48 گھنٹے تقریباً گزر گئے ہیں، اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی کیا کہتے ہیں ریئیکشن نہیں دیا ہے، کوئی اس کے اوپر مطلب کہ فیصلہ مکمل جاری نہیں کیا ابھی تک۔ انہوں نے پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے، کہاں لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کس قسم کا لکھ رہا ہے، اور آخر ہو کیا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنا دیا گیا ہے مگر فیصلہ جاری نہیں کر پا رہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور مین چیز کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کر دی ہے، ان کے وکیل ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ہائی کورٹ حالانکہ دیکھیں فیصلہ جاری نہیں ہے، آرڈر جاری نہیں ہے، پھر بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم مطلب کہ کیا کہتے ہیں سوموار کو اس پٹیشن کو سنیں گے اور اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی سوموار کو، مگر چیزیں وہاں کی وہاں ہی ہیں اور اتنے فلاز نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں فلا ہیں پورے فیصلے میں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ ان سے فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی وہ ذاتی طور پہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ ہم کیا کریں۔ باقی فیصلہ جاری بھی نہیں انہوں نے کیا اور اب وہ ذاتی طور پہ کنفیوز بھی ہیں کہ کیا اس میں رد و بدل ہوگی، کیا ہوگا، کب تک ہوگا۔ حیران کن چیزیں، عجیب و غریب چیزیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر 2 صفحے جاری کرنے تھے یا کیے گئے ہیں تو باقی کہاں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں کوئی مطلب کہ چینجنگ کی جا رہی ہے، کوئی ٹیمپرامنٹ کیا کہتے ہیں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے، کوئی اس قسم کی چیز دوبارہ کی جا رہی ہے کہ اب ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا کیا جا رہا ہے۔ اور فلاح دیکھیں اس میں کتنے ہیں کہ ایک بندہ جو ان کا ہے جو جج ہے وہ ڈینگی میں مبتلا تھا، وہ مریض ہے اور اس کے دستخط ہی نہیں موجود، اور باقی نے دستخط کر کے اور فیصلہ جاری بھی کر دیا ہے مگر اس کی ہارڈ کاپی موجود نہیں ہے، سافٹ کاپی موجود نہیں ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ اتنی دیر کس بات کی ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ
फैसले का वजूद ही नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, और इतनी कि कुछ 6 दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, मगर फैसला किधर है? फैसले की कॉपी ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी है ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि वजीर कानून जो है वफाक के, वो फैसला की तशरीह कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि जी इस फैसले को जो सुनाया गया इसकी मुद्दत 5 साल होगी, इसमें ताहयात नाअहली है, और इस तरह की वो तशरीह कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है, मगर अभी तक फैसला का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब कि उसकी कोई हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कोई किसी किस्म का भी वजूद उसका मौजूद नहीं है। और आप ये किस लिए कर रहे हैं? क्यों कॉन्फ्रेंसेस इतनी कर रहे हैं कि उनके अभी हाथ पांव फूले हुए हैं और बुखलाहट के शिकार हैं, और जो बुखलाहट आपको नजर आ रही है, और वो वजह क्या है कि जो ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट है वो असल बुखलाहट है। आते हैं अब दूसरी सेटअप की तरफ, तो वो है कि इमरान खान साहब ने और एक कॉन्फ्रेंस की, और उनके हमरा थे क्या कहते हैं आजम सवाती साहब, जो जेल से रिहा हो चुके हैं, जिनकी बेल हो चुकी है अडियाला जेल से और वो अब रिहा है, वो कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा थे। तारीख उन्होंने सवाल किए गए, उनसे काफी सवाल थे, मुल्क की सूरत हाल के बारे में भी सवाल किए गए, आजम सवाती के बारे में भी सवाल किए गए, और लॉन्ग मार्च के बारे में भी सवाल किए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख और जो कौम इस टाइम एक चीज का इंतजार कर रही थी कि तारीख और ऐलान कब इमरान खान साहब ऐलान करते हैं, कौम इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है, इंडिया दे दिया है कि तारीख जुमेरात या जुम्मे वाले दिन हम इसको अनाउंस कर देंगे, या मैं आपको बता दूंगा, ऐलान कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पे जुमेरात या जुम्मे को। इससे आगे एक आध दिन हो सकता है अगर हो, मगर अक्टूबर के एंड में उन्होंने कहा है कि हमने हर हालत में एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, इसमें रुकावट कोई नहीं है। और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की है कि सूरत हाल क्या है इस टाइम पाकिस्तान की, और मैशी सूरत हाल क्या है, और इक्तिसादी सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बात की। फिर आजम सवाती के हवाले से भी उन्होंने बात की, वो भी उनके हमरा बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में क्या हुआ है, फिर आजम सवाती साहब ने खुद भी ये चीजें क्लियर की कि जेल में उनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से रवैया रखा गया, ये कौन लोग थे वो इस बात के ऊपर भी मतलब कि उन्होंने कैसा इशारा दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जुम्मा और जुमरात का इशारा दिया है, और कहा है कि कौम तैयार रहे। इनसे सवाल ये भी पूछा गया कि ये लॉन्ग मार्च कैसे मुख्तलिफ होगा, आप ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या होने जा रहा है, कुछ बताएंगे, किस तरह से होगा ये। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी चीजें मैं जब अनाउंस करूंगा, जिस वक्त अनाउंस करूंगा, ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च का, तो सारी चीजें डिटेल में मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। मगर ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा लोग नहीं निकले होंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि जो 25 मई वाली सूरत हाल है वो अब नहीं होगी। इमरान खान साहब ने वादा बताया कि अब हम फुल तैयारी से आएंगे, तो इसमें आपको नजर आएगा कि हर तबके फिक्र के लोग होंगे, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, उसके बाद यूथ होगी, और तमाम वकला, उसके बाद ट्रेड यूनियंस के लोग, फैक्ट्री के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होंगे, लेबर यूनियन के लोग होंगे, हर किस्म के लोग इसमें शिरकत हासिल करेंगे, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो कॉमन लोग हैं, कोई भी हैं, तमाम इसमें मतलब कि। और कानून के खिलाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि आइन और कानून के खिलाफ मैं ना कभी पहले गया हूं, ना अब मेरा कोई इस तरह का इरादा है, और लोग इसको इंजॉय करेंगे। इमरान खान साहब ने ये एक लफ्ज यूज किया कि इंजॉय करेंगे। जैसे कोई फेस्टिवल होता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में एहतजाज होते हैं और वो फेस्टिवल के तौर पर इसको एंजॉय करते हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया कि लोग इसको एंजॉय करेंगे। और 25 मई के वाक़े के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस तरह की कुछ सीन करेंगे, क्योंकि ये सियासी तौर पर इसीलिए अब उन्होंने इसकी भरपूर क्या कहते हैं तैयारी भी की हुई है कि ये जो 25 मई वाला सीन हुआ ये दोबारा सीन ना हो। क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ 25 मई को जो उनके कारकुनों और उनके क्या कहते हैं लोगों के साथ जो सलूक किया, ये लोग जमहूरी लोग नहीं हैं,
عمران خان صاحب نے کہا یہ لوگ جمہوری نہیں ہے، ان کو جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اور یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے قتل و غارت ان کے لیے عام ہے. جیسے آپ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، جیسے کوئی اور واقعات بہت سے ہیں جس میں دیکھ لیں آپ. پھر مذاکرات کے حوالے سے، ڈائلاگ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ایک کوسچن کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ بیک ڈور چینل سے مذاکرات کرتی رہتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں الیکشن کے لیے اور یہ پھر الیکشن کروائیں گے. اس لیے لانگ مارچ تو ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن میں ان کو میں بھاگنے نہیں دوں گا اور حقیقی آزادی کا سفر پاکستان میں جاری رہے گا. یہ عمران خان صاحب نے بڑی کلیئر کٹ یہ بات کی اور اشارہ بھی دیا، جمعہ اور جمعرات کو اشارہ بھی دیا ہے کہ اعلان کر دوں گا. اعظم سواتی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب جب ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اعظم سواتی 70 سالہ بزرگ کتنے 17 سالوں سے کیا کہتے ہیں وہ سینیٹر رہ رہے ہیں اور ان کو ایک ٹویٹ کے اوپر مطلب کہ اریسٹ کیے گیا، پرچہ بنایا گیا اور جیسے ہی ان کو اریسٹ کیا گیا تو پھر ان کو تھانے لے جایا گیا. تھانے لے جانے کے بعد کسی اور کے حوالے کر دیا گیا. یہ چیز جو ہے بڑی خوفناک ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے میں اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ ان چیزوں کو روکیں. اگر یہ چیزیں اس ٹائم روک دی جاتی جب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو کس اریسٹ پولیس نے کیا اور آگے کچھ اور لوگوں کے خلاف کیا کہتے ہیں ان کے حوالے کر دیے گئے، تو یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں پتہ لگائیں، یہ ملک کا معیار خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. یہ عمران خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے یہ مطلب وہ الفاظ تھے کہ چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے اپیل بھی کی کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، حالات بہت الجھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کی سیاسی صورتحال بھی الجھی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، سوموار کو ہیئرنگ بھی ہے اور کیا فیصلہ کالعدم ہوتا ہے یا اس کے اوپر مزید آگے کیا کہتے ہیں بحث ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.